آج کا ہمارا موضوع ہے اردو زبان کی ابتدا و ارتقاء کے مختلف نظریات۔ اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں اردو زبان و ادب کے بارے میں مفید معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو اردو کی ابتدا و آغاز کے بارے میں کئی مختلف نظریات ملتے ہیں۔ یہ آپس میں اتنے متضاد ہیں کہ ایک انسان چکرا کر رہ جاتا ہے، لیکن ان میں ایک بات مشترک ہے کہ اردو کی ابتدا بنیادی طور پر بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ ہے ملوہ زبان ہونے کا نظریہ۔ یہ نظریہ سب سے پہلے میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے دیباچے میں 1803 عیسوی میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ دراصل جو لوگ لسانیات سے کم کا واقفیت نہیں رکھتے، ہند آریائی زبانوں کے تاریخی ارتقاء نیز ان کے صرفی و نحوی اصولوں اور صوتی تبدیلیوں پر نظر نہیں رکھتے، وہ جب بھی اردو زبان کے آغاز و ارتقاء پر غور کرتے ہیں تو محض قیاس آرائی سے کام لیتے ہیں، اور بالعموم یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اردو ایک کھچڑی یا ملوہ زبان قرار دیتے ہیں، یعنی ایسی زبان جو مختلف زبانوں کے لفظوں سے اختلاط پا کر تیسری زبان کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی۔ میر امن نے بھی باغ و بہار کے دیباچے میں کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تب چاروں طرف کے ملکوں سے بہت قوم قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لاسانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جدی جدی تھی۔ اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف، سوال و جواب کرتے ایک زبان اردو کے مقرر ہوئی۔ ماں بخش صاحبائی نے بھی اردو کی پیدائش کے سلسلے میں فارسی اور ہندی الفاظ کی خلا ملا کی بات کہی ہے، لیکن یہ نظریہ غلط تھا، کیونکہ لسانیات کا مسلم اصول ہے کہ زبان اپنی اصل، اپنی شناخت اور بنیاد نیز اپنے اصول و قواعد سے پہچانی جاتی ہے۔ آگے کا نظریہ ہے برج بھاشا سے پیدا ہونے کا نظریہ۔ مولانا محمد حسین آزاد نے 1880 عیسوی میں آب حیات لکھی، اس میں میر امن سے ہٹ کر اپنا نظریہ پیش کیا۔ محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی، اور برج بھاشا خاص ہندوستانی ہے۔ یہ نظریہ سب سے پہلے ہند آریائی لسانیات کے بڑے ماہر شخص رولڈ وولف ہورنیلے نے پیش کیا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ سید شمس اللہ قادری نے رسالہ تاج اردو کے قدیم نمبر میں ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی مصنفین نے یہی نظریہ پیش کیا، لیکن اس نظریے کی تردید پروفیسر مسعود حسین خان نے مقدمہ تاریخ زبان اردو اور شوکت سبزواری نے داستان زبان اردو میں کھل کر رکھی ہے، اور دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ برج بھاشا اردو کے درمیان بہنوں کا رشتہ ہے، نہ کہ ماں بیٹی کا۔ آگے نظریہ ہے کھڑی بولی سے پیدا ہونے کا نظریہ۔ اردو کے آغاز سے متعلق اب تک کا سب سے اہم نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان کی تحقیق کی روشنی کے مطابق یہ ہے کہ 12ویں صدی کے آخر میں 1193 عیسوی کے بعد دہلی و نوا دہلی میں کھڑی بولی نے تشکیل پذیر ہوئی، جس پر ابتدا میں ہریانوی کے اثرات پڑے۔ مسعود حسین خان کا یہی نظریہ اب تک کا سب سے ٹھوس اور قابل قبول نظریہ ہے، جسے لسانیاتی بنیادوں پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سارے نظریے لسانی بنیادوں پر رد کیے جا چکے ہیں۔ ہمارے عہد کے بیشتر عالموں، دانشوروں اور لسانیات نے بھی کھڑی بولی کی اصل قرار دیا۔ مثلاً گیان چند جی اپنے مضمون اردو کے آغاز کے نظریے میں لکھتے ہیں، اردو کی اصل کھڑی بولی صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دکن میں اردو۔ نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو میں
ज़बान का सुराग दुकान में लगाते हैं। उनका बुनियादी इस्तदलाल है कि तुलूए इस्लाम से बहुत पहले अरब हिंदुस्तान में मलबार के सालों बगैर तजारत आते थे। तजारत के ज़मन में उनके ताल्लुकात मकामी लोगों से यकीनन होते थे। रोज़मर्रा की गुफ्तगू से लेन देन के मामलात में यकीनन उन्हें ज़बान का मसला दरपेश आता होगा। इसी मेल मिलाप और इख्तलात की इर्तबात पर नसीरुद्दीन हाशमी ने नज़रिया तरतीब दिया कि इस कदीम ज़माने में जो ज़बान अरबों और दुकान के मकामी लोगों के माबैन मुश्तरक वसीला करार पाई वो उर्दू की इब्तदाई सूरत है। तहकीकात की रोशनी में ये नज़रिया काबिल कबूल नहीं। डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन इस नज़रिए की तरदीद करते हैं। अरबी एक सामी नस्ल ज़बान है जबकि उर्दू का ताल्लुक़ आर्याई ख़ानदान से है, इसलिए दुकान में उर्दू की इब्तदा का सवाल खारिज अल बहस हो जाता है। दुकान में उर्दू शुमाली हिंद से खलजी और तुगलक असाकर के साथ आई और यहाँ के मुसलमान सलातीन की सरपरस्ती में इसमें शेर व अदब तख्लीक हुआ। बहरकैफ इसका ताल्लुक़ उर्दू के इर्तिका से नहीं, इर्तिका से है, इब्तदा से नहीं। और इसके बाद नज़रिया है सिंध में उर्दू। ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है, जिसके तहत उनका ख्याल है कि मुसलमान फ़ातिहीन जब सिंध पर हमला आवर हुए और यहाँ कुछ अरसे तक उनकी बाकायदा हुकूमत रही, तो इस दौर में मकामी लोगों से इख्तलात और इर्तिबात के नतीजे में जो ज़बान वजूद पजीर हुई वो उर्दू की इब्तदाई शक्ल थी। इनके ख्याल में मुसलमान जब सिंध में पहुँचे हैं, इसलिए करीने क्यास यही है जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, इसका हवाला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। इसके बाद पंजाब में उर्दू। हाफिज़ महमूद शिरानी ने अपने गहरी लिसानी मुताले और ठोस बुनियादों पर यह नज़रिया कायम किया कि उर्दू की इब्तदा पंजाब में हुई। और ये पंजाब में उर्दू की जो किताब है हाफिज़ महमूद शिरानी ने 1928 में तसनीफ़ की थी। उनके ख्याल के मुताबिक उर्दू की इब्तदा उस ज़माने में हुई जब सुल्तान महमूद गज़नवी और शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान पर बार बार हमले कर रहे थे। उन हमलों के नतीजे में फ़ारसी बोलने वाले मुसलमानों की मुस्तकिल हुकूमत पंजाब में कायम हुई और दहली की हुकूमत के क़याम से तकरीबन 200 साल तक मुसलमान फ़ातिहीन यहाँ क़याम पज़ीर रहे। इस तवील अरसे में ज़बान का बुनियादी ढांचा सूरत पज़ीर हुआ। इस नज़रिए की सदाकत के सबूत शिरानी साहब ने इस इलाके के बहुत सुरा से कलाम किया, जिसमें पंजाबी, फ़ारसी और मकामी बोलियों के असरात ज़बान की इब्तदाई सूरत में हैं।